بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مانگنے کی اہمیت اور فضیلت۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں انسان کو کیا فرماتے ہیں، اور وہ کون سے مخصوص اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں دعا کی اہمیت اور فضیلت اور کن مخصوص اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے ان کو جانیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا یعنی دعا کی توفیق دی گئی، اس کے لیے گویا رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے ان میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عافیت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی، اور عمر میں نیکی کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ وہ انسان جو عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے اپنی ضروریات کو پیش کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رد نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر حیا آتی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے اور اس سے امید لگا کر اپنی ضرورتوں کو پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور اسی وقت دعا کی قبولیت کے اثرات سامنے آ جاتے ہیں، اور بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی حکمت کی وجہ سے ان کو بعد میں قبول کرتا ہے۔ بعض دفعہ ہم کسی ایسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی قبول نہ ہونے کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں کوئی اور چیز عطا کر دیتا ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ ہماری بعض دعائیں نہ بعد میں قبول ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی نعم البدل نظر آتا ہے، لیکن وہ آخرت میں ہمارے سامنے نیکیوں کی صورت میں آ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کی دعائیں اس کی نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، اور وہ اس وقت افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ ایک دفعہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں ایک صحابی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگ رہے تھے، اور ان کی دعا کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ اللہ، ہمیں اس لیے تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے اور تیرے علاوہ میرا ہے بھی کوئی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابی کو دیکھا تو ایک دوسرے صحابی سے ارشاد فرمایا کہ وہ دیکھو، وہ جو مانگ رہا ہے اسے جا کر بتا دو کہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرنا، اس پر یقین کرنا اور اس کو اپنا رب سمجھ کر اور اپنے آپ کو کمزور بندہ سمجھ کر اس کے سامنے اپنی ضروریات کو پیش کرنا ایک بہترین دعا کی علامت ہے، اور ایسی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد اور یقین ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دے گا۔ اگر اس دنیا میں مجھے اپنی کسی حکمت کے تحت نہیں عطا کرتا تو آخرت کے دن ضرور عطا فرمائے گا۔ احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ خاص اوقات ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اوقات میں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان اوقات میں دعا کرے تاکہ ان کی دعا قبول ہو جائے۔ جس طرح مخصوص اوقات قبولیت دعا میں اثر رکھتے ہیں، اسی طرح انسان کے بعض حالات کو بھی حق تعالیٰ نے مقبولیت دعا کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ جن میں سے کوئی دعا رد نہیں کی جاتی وہ حالات یہ ہیں: نمبر 1 اذان کے وقت، نمبر 2 اذان اقامت کے درمیان، نمبر 3 حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد۔ اس شخص کے لیے دعا جو کسی مصیبت پریشانی میں گرفتار ہو، دعا کرنا بہت مجرب مفید ہے۔ نمبر 4 جماعت میں صف باندھتے وقت۔
نمبر 5 جہاد میں گمسان کی لڑائی کے وقت۔ نمبر 6 فرض نماز کے بعد۔ نمبر 7 قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، بالخصوص ختم قرآن مجید کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور خاص سننے والوں کی دعا پڑھنے والوں کے نسبت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 8 آب زمزم پینے کے وقت۔ نمبر 9 مرنے والے انسان کے پاس حاضر ہوتے وقت، یعنی نزاع کے عالم میں اگر انسان کے پاس کھڑے ہوں اور اس وقت دعا کی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 10 مسلمانوں کے اجتماع کے وقت۔ نمبر 11 مجلس ذکر میں اگر کوئی دعا کی جائے تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 12 اقامت نماز کے وقت۔ نمبر 13 بارش کے وقت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے صحابہ اور تابعین کا یہ عمل سنا ہے کہ وہ بارش کے وقت خاص دعا فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 14 بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی انسان جو دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ رات کے آخری پہر میں دعا کرنے سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کو مہم رکھا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے تاکہ بندہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ دعا کرے تاکہ ان کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ انسان کو بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن یہ انسان کی اپنی کمزوری اور غلطی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی دے سکتا ہے۔ اگر وہ چیز نہ عطا کرے جو انسان چاہتا ہے تو وہ چیز ضرور عطا کرے گا جو انسان کے حق میں بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔